نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے جس مذہب اور جس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا اور منتخب فرمایا ہے، اس دین اور اس مذہب کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ اور مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر صاف صفائی اور پاک رہنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکی ایمان کا جز ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا النظافۃ نصف الایمان، کہ پاک رہنا، صاف ستھرا رہنا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو مذہب اسلام کے اندر ظاہری اور باطنی ہر طریقے کی پاکی حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھیں، اپنے باطن کو بھی صاف رکھیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مسلمان نوجوان کے پاس نماز جیسی اہم عبادت کی دعوت لے کر جاتے ہیں اور اس کو مدعو کیا جاتا ہے کہ آؤ نماز پڑھ لیں، تو شرما کر وہ جواب دیتا ہے کہ میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، میں ناپاک ہوں، میں نے پیشاب کر کے استنجا نہیں کیا۔ طرح طرح کے بہانے وہ ناپاکی کے بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک رہنے والوں کے لیے بے شمار وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ آپ نے اور ہم نے بہت بار سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر کے پاس سے ہوا تو دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کیا کرتا تھا، بچا نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم پاکی اور ناپاکی میں اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ پورا دن 24 گھنٹے ہمارے ناپاکی میں گزر جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابان ابن عبداللہ، فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی تجہیز و تکفین کی گئی اور دفنانے کے لیے جب قبرستان اس کو لے جایا گیا، قبر کے اندر اتارتے ہوئے دیکھا کہ قبر میں ایک بلی کے برابر بلی کی شکل کا جانور موجود ہے۔ اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں نکلا۔ دوسری قبر تیار کی گئی، دوسری قبر میں بھی یہی حال ہوا، تیسری قبر تیار کی گئی، تیسری قبر میں بھی یہی حال ہوا۔ لوگ پریشان ہو کر مجبور ہو گئے کہ اس شخص کو اسی قبر کے اندر جس میں وہ جانور تھا، جانور کے ساتھ دفن کیا گیا۔ دفن کر کے فارغ ہی ہوئے تھے، قبر کو بند ہی کیا گیا تھا کہ قبر کے اندر سے ایک بم کے دھماکے کی سی آواز آئی۔ لوگ تعجب میں پڑے اور اس شخص کے گھر پر جا کر اس کی بیوی سے یہ حالات بتائے تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس شخص کے اندر ایک غلط عادت یہ تھی کہ یہ ناپاک ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل نہیں کیا کرتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کتنی بے احتیاطی برتتے ہیں کہ جب انسان ناپاک رہتا ہے، پاکی اور ناپاکی میں احتیاط نہیں کرتا،
تو انسان کے آس پاس جو شیطانی مخلوق ہوتی ہے، جو خبیث جنات ہوتے ہیں، وہ اس انسان کو چپک جاتے ہیں اور پھر اس کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھرانوں کے اندر ان کے بچے اور بچیاں اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ کسی کے اوپر خبیث جنات لگے ہوئے ہیں، کسی کو شیطانی ہوائیں پریشان کر رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پاکی اور ناپاکی میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ 80% بیماریاں انسان کے اندر جو جسمانی لگی ہوئی ہے، وہ یا تو غلط عادات کی وجہ سے لگی ہوئی ہے یا انسان کے ناپاک رہنے کی وجہ سے لگی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں احتیاط کرنے